ایک زمانے میں ایک بہت بڑے جنگل میں ایک بڑا اور شریف ہاتھی رہتا تھا۔ ہاتھی اپنی بڑی جسامت اور مہربان دل کی وجہ سے پورے جنگل میں جانا جاتا تھا۔ وہ ہر وقت ضرورت مند جانوروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک چھوٹی مگر مہندی چونٹی رہتی تھی۔ وہ چھوٹی تھی لیکن وہ اپنی ناقابل یقین طاقت اور عزم کے لیے جانی جاتی تھی۔ وہ اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھا سکتی تھی اور اس کے ساتھی چونٹیاں اس کی عزت کرتی تھی۔ ایک دھوپ کی صبح جب ہاتھی جنگل میں سکون سے ٹہل رہا تھا، اس نے چونٹی کو نہیں دیکھا جو کھانے کا ایک بہت بڑا اناج اپنی چونٹی کی پہاڑی پر لے جا رہی تھی۔ قسمت کے مطابق ہاتھی نے قدم اٹھایا جو کہ چونٹی کے سامنے آ گیا، جس سے چونٹی کا راستہ رک گیا۔ چونٹی نے بڑی رکاوٹ سے بے خوف اور بڑے ہاتھی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ معاف کرنا پیارے ہاتھی، اس نے نرمی سے کہا، میں صرف ایک چھوٹی چونٹی ہوں جو یہ اناج اپنے خاندان تک لے جا رہی ہوں۔ کیا آپ براہ کرم اپنا پاؤں اٹھا سکتے ہیں کہ میں اپنے راستے پر چل سکوں؟ ہاتھی نے اپنی آنکھوں کے ساتھ آخرکار چھوٹی چونٹی کو دیکھ ہی لیا اور فوراً اپنا پاؤں اٹھا کر چونٹی کو چونٹی کو گزرنے دیا۔ میں تکلیف کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں اینڈی، اس نے معذرت کی۔ برائے مہربانی آگے بڑھیے۔ چونٹی نے شکر گزاری سے سر ہلایا اور اپنے راستے پر چل پڑی، لیکن چونٹی کے پہاڑی میں داخل ہونے سے پہلے رک گئی اور ہاتھی کی طرف پلٹی اور بولی، آپ کی مہربانی کا شکریہ۔ انہوں نے کہا، میں چھوٹی ہو سکتی ہوں لیکن میرا دل بہت بڑا ہے اور میں آپ کی مدد کی قدر کرتی ہوں۔ ہاتھی چونٹی کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، آپ سائز میں چھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن آپ کا دل واقعی بڑا ہے۔ اگر آپ کو کبھی مدد کی ضرورت ہو تو پوچھنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ ہفتے گزر گئے اور ایک دن جنگل پر ایک طوفان آ گیا جس کی وجہ سے ایک درخت گر گیا اور ہاتھی کے پسندیدہ پانی کے سوراخ کا راستہ بند ہو گیا۔ اس نے درخت کو ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی طاقت سے بھی بہت بھاری تھا۔ ہاتھی کی پیشکش کو یاد کرتے ہوئے چونٹی نے پرعزم چونٹیوں کا ایک گروپ اکٹھا کیا۔ انہوں نے درخت کے تنے کو کاٹنے کے لیے انتہک محنت کی جب تک کہ اس نے راستہ نہیں دیا۔ ہاتھی بہت خوشی ہوا جب اس نے چونٹی اور اس کے ساتھی چونٹیوں کو دیکھا کہ وہ پانی کے سوراخ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے چونٹی اور اس کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا جب بھی انہیں ضرورت ہو اور اپنی مدد کی پیشکش کی۔ ہاتھی اور چونٹی کے درمیان دوستی مضبوط ہوتی گئی جس نے ان کے سائز کے درمیان فرق کو ختم کیا۔ اس دن سے آگے ہاتھی اور چونٹی نے ثابت کر دیا کہ سچی دوستی کوئی سرحد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ سائز بھی نہیں۔ جنگل کے جانوروں نے ان کی دوستی کی تعریف کی اور یہ سیکھا کہ طاقت، ہمت اور مہربانی ہر شکل اور سائز میں آتی ہے۔